گورنر مدینہ اور تو کچھ نہ کر سکا، لیکن اس نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے جو اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں مجبور ہوں اور مجھے آخری قدم اٹھانا ہوگا۔ سیدنا امام حسین نے استخارہ کیا، رات کو خدا سے مشورہ کیا اور نان مصطفیٰ سے مشورہ کیا، استخارہ کیا۔ استخارے میں اشارہ ہوا کہ مدینے سے ہجرت کر جاؤ، اصلی مشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، دیر نہیں کی، سیدنا امام حسین نے اٹھ کر تیاری شروع کر دی۔ خاندان نبوت کو کہہ دیا جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجبوراً مجھے حکم ہے۔ چشم زدن میں تیاری ہو گئی۔ آخری بار جب آپ مدینے سے کوچ کرنے لگے تو حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، یا جدی یا حبیب اللہ، علیک من السلام یا رسول اللہ، انی خرجت من جوارک کرہن۔ نانا جان، آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، خوشی خوشی نہیں جا رہا، مجبوراً جا رہا۔ آنکھوں سے آنسوں کا سیل بے قرار رواں ہے، مدینے کی جدائی ستا رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں نانا حضور، حسین تسلی چاہتا ہے، شفقت چاہتا ہے، دلاسا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ اے میرا منہ چومنے والے، مجھے کندھوں پہ بٹھا کے گھومنے والے نانا، اب دیکھ تیرے دروازے پہ تیرا اپنا حسین آیا ہے، اس کو اجازت دی جائے۔ قبر انور سے آواز آئی، حسین تیرا نانا تیرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تجھے الوداع کہتا ہے، تجھے اجازت دیتا ہے، دیکھنا میرے دین کی حفاظت کرنا۔ دین کے لیے اگر بچے قربان کرنے پڑے تو دریغ نہ کرنا، اپنی گردن کٹانی پڑی تو دیر نہ کرنا، باقی فکر نہ کرنا میں تیری شہادت کا منظر دیکھنے خود کربلا میں نہ آؤں تو نانا نہ کہنا، میں پہنچوں گا۔ تو میرے دین کے لیے آخری قربانی سے بھی دریغ نہ کرنا، میں تجھے الوداع کہتا ہوں۔ مسلمانوں، امام حسین جنت البقیع میں اپنی اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی، سلام کیا۔ مدینے سے سادات کا یہ قافلہ 26 رجب کو روانہ ہوا، ایک روایت 28 رجب کو روانہ ہوا، ایک روایت 25 رجب المرجب کو روانہ ہوا۔ لگتا یوں ہے کہ شب معراج کے آگے پیچھے روانہ ہوا۔ ہائے سیدنا امام حسین، مدینے والا حسین، اللہ اکبر، اب یوں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اب اس کو قیامت تک کوئی مدینے والا حسین نہیں پکارے گا، اب اس کو کربلا والا حسین کہہ کے پکارا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حاجیو، مدینے کے زائرو، عمرہ کرنے والو، جب تم مدینہ چھوڑ کے آتے ہو تمہیں تو پھر امید ہوتی ہے اگلے سال پھر آئیں گے، اللہ زندگی دے تو پھر آئیں گے۔ حسین تو اس یقین کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے تھے کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟
لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. تیرا دل کو روشنی ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. مدینہ پاک کی جدائی میں کیا لفظ کہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے. مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، مدینے سے ہجرت کرنا بڑی مشکل ہے. پاکستان والا جب مدینے سے واپس آتا ہے، ہندوستان والا، تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے. اور جب مدینے والا مدینہ چھوڑ رہا ہو، کون حسین؟ مدینے والا حسین. حضرات کون حسین؟ مسجد نبوی کا خطیب حسین. کون حسین؟ مصلی مسجد نبوی کا امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون حسین؟ اپنے نبی کے روزے کا سجادہ نشین حسین. کون حسین؟ علی کا بیٹا حسین. کون حسین؟ فاطمہ کا نور نظر حسین، لخت جگر حسین. چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا حسین. مزدور باپ کا مزدور بیٹا حسین. نانے کی قبر پہ چراغ جلا کے بیٹھنے والا سجادہ نشین حسین. مدینے سے الوداع ہوا. منظر یہ ہے، ایک وقت تھا کہ نانا 26 رجب کا دن تھا، 27ویں رات تھی، مکے سے معراج کے لیے چلا تھا. وہ بھی 26 رجب تھی. تقریباً اسی تاریخ کو حسین مدینے سے معراج پہ چلا ہے. نانے نے بھی معراج کیا تھا رجب کے آخری دنوں میں. حسین بھی معراج کو جا رہا ہے رجب کے آخری دنوں میں. فرق یہ ہے کہ نانے کو معراج ہوا فرش سے عرش کی طرف، نواسے کو معراج ہو رہا ہے فرش سے کربلا کی طرف. نانے کو معراج ہوا تھا براق پہ، نواسا معراج کرنے جا رہا ہے پیدل. نانے کو معراج ہوا تھا تو وہ شب معراج کہلائی تھی. حسین کو معراج ہوا تو یہ بھی شب معراج حسین کی کہلائی تھی. فرق تھا تو اتنا تھا، نانے کے قدم عرش پہ گئے، نواسے کے قدم کربلا میں گئے. نانے نے معراج کر کے عرش کو معلا کر دیا، نواسے نے معراج کر کے کربلا کو معلا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ میں تفصیلات میں جائے بغیر عرض کر رہا ہوں. صحیح روایت یہ ہے کہ سیدنا امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو تلاوت قرآن شروع کی تھی. اللہ کی قسم، یہ ہے حسین کی زندگی. وہ حافظ قرآن تھا حسین. وہ قرآن کا حافظ بھی تھا، محافظ بھی تھا. وہ قرآن کا قاری بھی تھا، خود قرآن بھی تھا. لوگوں اس حقیقت کو پہچانو، کچھ لوگ قاری ہوتے ہیں، کچھ خود قرآن ہوتے ہیں. حسین سراپا قرآن تھا. قرآن کو کھولیں تو حسین کی سیرت کا نقشہ نظر آتا ہے. حسین کی سیرت کو کھولیں تو قرآن کا نقشہ نظر آتا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ بات میں کتنی لمبی کروں، نتیجہ یہ ہے حسین کربلا سے قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، مدینے سے قرآن پڑھتے ہوئے چلے تھے، رستے میں قرآن پڑھتے رہے، نماز کے وقت نماز پڑھتے رہے، باقی وقت قرآن پڑھتے رہے، مکے میں پہنچے، مکے میں شعبان کے پہلے ابتدائی دنوں میں، رجب کے آخری دنوں میں چلے، شعبان کے ابتدائی دنوں میں مکے پہنچے، عمرہ کرتے رہے، کعبہ دیکھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ حسین مکے سے چلے تھے کربلا کی جانب، 19 منزلیں ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل تک قرآن پڑھتے رہے۔ کربلا میں پہنچے 2 محرم کو، 7 محرم تک قرآن پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ کہہ، 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند ہو گیا، حسین قرآن پڑھتے رہے۔ شب عاشور کو حسین قرآن پڑھتے رہے، 10 محرم کی صبح کو قرآن پڑھتے رہے، میدان جہاد میں عزیزوں کی لاشیں اٹھاتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، 72 جنازے اٹھائے، قرآن پڑھتے رہے، اپنی باری آئی قرآن پڑھتے رہے، گھوڑے پہ سوار تھے تو قرآن پڑھتے رہے، کربلا میں زندگی کی آخری نماز پڑھی تو قرآن پڑھتے رہے، سر قلم ہو گیا، دھڑ کربلا کے میدان میں رہا، سر کوفے کی بازاروں میں قرآن پڑھتا رہا۔